الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھ پہ جب بھی مصیبت پڑی ہے، مجھ پہ جب بھی مصیبت پڑی ہے، وہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے. مشکلیں حل کر سب کے مشکل کشا، مشکلیں حل کر سب کے مشکل کشا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء اکرام اور طلباء عظام، صحابہ اکرام و اہل بیت کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں اور دور دراز سے تشریف لانے والے حضور سنی مسلمانوں، آج کی اس سالانہ عظیم و شان کانفرنس میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کر رہا ہوں وہ ہے مصیبتوں پر صبر کرنا. مصیبتوں پر صبر کرنے کے قرآن و حدیث میں بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں 70 سے زائد آیات صبر کرنے کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کرنے پر ثواب اور بدلہ عنایت فرماتے ہیں، لیکن صبر کرنے پر بغیر حساب کتاب کے اجر نصیب فرماتے ہیں. چنانچہ صبر کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الصبر نصف الایمان، کہ مصیبتوں پر صبر کرنا نصف ایمان ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا، سخاوت کرنا. صبر کو ایمان سے وہ نسبت حاصل ہوتی ہے جو سر کو بدن سے ہے. جس طرح کے بدن بغیر سر کے نہیں، اسی طرح جس کا صبر نہ ہو اس کا ایمان نہیں. اس بات کی تائید اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے انصار سے پوچھا کہ کیا تم ایماندار ہو؟ سب خاموش رہے، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ ہم ایماندار ہیں. تو رحمت للعالمین نے پوچھا کہ تمہارے ایماندار ہونے کی نشانی اور پہچان کیا چیز ہے؟ تو انصار نے عرض کیا کہ ہم نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور حکم الہی پر راضی رہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم ایماندار ہو،
سامعین محترم ذرا توجہ کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ شافی معاشر ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا بلند رتبہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے، وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جسمانی یا مالی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں یا اسے اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے اس آزمائشوں سے گزارتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر اس کام کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں جس کام کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آسمان سے ایک مرتبہ دو فرشتے نازل ہوئے، راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی، ان دو فرشتوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کس کام کے لیے مقرر کیا ہے؟ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان پر مقرر کیا ہے کہ اس کے انتقال کا وقت قریب ہے، اس کے سر میں بہت زیادہ خشکی ہے، وہ اپنے سر کی خشکی کو دور کروانے کے لیے روغن زیتون کی مالش کروانا چاہتا ہے۔ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ روغن زیتون کی بوتل توڑ دو تاکہ وہ تیل ضائع ہو جائے اور وہ مسلمان اپنے سر کی مالش نہ کروا سکے، ایسے ہی تیل کی مالش کو ترستا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ پھر پہلے فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کام کے لیے مقرر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے ایک کافر پر مقرر کیا ہے، اس کے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، مچھلی کا کباب کھانے کو اس کا بڑا دل چاہتا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے مچھلی کے کباب لا کر کھلاؤ، لیکن اس وقت اس علاقہ میں مچھلی کا موسم نہیں، دور دور تک مچھلی کا نام و نشان ہی نہیں۔ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ سمندر سے مچھلی گر کر اس بستی کے دریا کے کنارے پر لے جاؤ تاکہ اس کے بار بار کہنے کی وجہ سے اس کے گھر والے مچھلی کا شکار کر کے لے جائے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کا حال سنا تو دونوں حیران رہ گئے کہ ایک تو مسلمان کی آرزو کا خون کرنے کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے، دوسرے تو کافر کی آرزو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دونوں گئے، ہر ایک نے اپنا اپنا کام انجام دیا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا اللہ آپ نے جو حکم دیا ہم نے انجام دے دیا، آپ نے جو حکم دیا ہم جانتے اور مانتے ہیں کہ بالکل حق ہے، لیکن اس میں کیا راز ہے کہ مصیبتیں اور تکلیفیں تیرے فرما برداروں کے لیے، خوشیاں تیرے نافرمانوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مسلمان تھا اس کا ہمارے ہاں ایک درجہ مقرر تھا جہاں پر اسے اپنی زندگی میں عملے سارے اختیار کر کے پہنچنا تھا، لیکن یہ اپنی زندگی میں اتنے نیک اعمال نہیں کر سکا، ہم نے اس کی آرزو کو پورا نہ ہونے دیا، اس پر اسے تکلیف ہوئی، اس تکلیف پر اس نے صبر کیا، اس صبر کے نتیجے میں ہم نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں پر اس نے اپنی زندگی میں عملے سارے اختیار کر کے پہنچنا تھا۔ وہ جو کافر کو مچھلی کے کباب کھلائے، اس میں حکمت یہ ہے اگر کوئی کافر دنیا میں اچھا کام کرتا ہے اس کا بدلہ ہم اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس نے نیکی کی تھی جس کا بدلہ ہم نے اس کو دنیا ہی میں مچھلی کے کباب کی شکل میں دے دیا، اب اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو شاعر نے اس کو اس انداز میں تعبیر کیا، مشقت پہ صبر کی دولت جنہوں نے اٹھائی، مشقت پہ صبر کی دولت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، علاوہ صبر کے کسی نے نہ پائی، علاوہ صبر کے کسی نے نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہاد اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، نہاد اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر کھڑے ہیں۔ عظمت صحابہ، شان امی عائشہ، سیدنا حسین بن علی، نعرہ تکبیر۔ سامعین محترم، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ مصیبتیں اور تکلیفیں اکٹھی ہوئی اور اللہ کے دربار میں گئی اور کہنے لگی یا اللہ ہم دنیا میں کس کے پاس جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرما بردار بندوں کے پاس چلے جاؤ۔ اسی طرح خوشیاں اکٹھی ہوئی اور اللہ کے دربار میں گئی اور کہنے لگی یا اللہ ہم دنیا میں کس کے پاس جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نافرمان بندوں کے پاس چلی جاؤ۔ فرشتوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا اور عرض کیا یا اللہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں
یہ بالکل حق اور سچ ہے، لیکن اس میں کیا راز ہے کہ مصیبتیں اور تکلیفیں تیرے فرما برداروں کے لیے اور خوشیاں تیرے نافرمانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مصیبتیں اور تکلیفیں میرے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں اور خوشیاں مجھ سے دوری کا ذریعہ بنتی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے فرما بردار بندے میرے قریب آ جائیں، اس لیے ان کو مصیبتیں اور تکلیفیں دیتا ہوں، اور میرے نافرمان مجھ سے دور چلے جائیں، اس لیے ان کو خوشیاں دیتا ہوں۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوں گے اور اپنے فرما برداروں کو اپنے قریب بٹھائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے اس لیے گزارا کہ آپ کا مانگنا مجھے بہت پسند تھا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے یا تاذر ربا، آپ کا رب آپ سے معافی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دلجوئی کے لیے یہ کلمات ارشاد فرمائیں گے۔ مصیبتیں اور تکلیفیں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہوتی ہے۔ جس دکھ اور مصیبت میں انسان اپنے رب کو یاد کرے تو اس کے لیے رحمت ہوتی ہے، جس دکھ اور مصیبت میں انسان اپنے رب سے دور ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کا عذاب ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک دعا یاد کروائی اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اس دعا کو کسی مصیبت کے صدقے پر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر اس دعا کو پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ فرماتی ہے کہ مجھے اس دعا پر یقین تو تھا لیکن پھر بھی میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ ابو سلمہ سے بہتر مسلمانوں میں کون ہو سکتا ہے، وہ تو نرم دل، اچھے اخلاق کے مالک، محبت کرنے والے ہیں۔ فرماتی کہ ابھی تک میری عدت پوری ہوئی تھی تو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری دے دو ان کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس دعا کو صرف موت پر پڑھا جاتا ہے، حقیقت میں یہ دعا کسی چیز کے گم ہو جانے پر، کسی چیز کے ٹوٹ جانے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، ہر دکھ پر، ہر مصیبت پر، ہر پریشانی پر، ہر صدمے پر، حتیٰ کہ چراغ کے بجھ جانے پر، بجلی کے چلے جانے پر اس دعا کو پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی تو شاعر یہ کہنے پر مجبور ہوا رحم کھا کر کبھی وہ جلوہ دکھا بھی دے گا، رحم کھا کر کبھی وہ جلوہ دکھا بھی دے گا، جس نے یہ درد دیا ہے دوا بھی دے گا، نقش باطل کو میرے دل سے مٹا بھی دے گا، نقش باطل کو میرے دل سے مٹا بھی دے گا، نقش باطل کو میرے دل سے مٹا بھی دے گا، اپنا جلوہ اپنا تجربہ میرے دل میں وہ بٹھا بھی دے گا، نقش باطل کو میرے دل سے وہ مٹا بھی دے گا، اپنے نقشہ وہ میرے دل میں جمع بھی دے گا۔ یہ تغافل ہے غزل کچھ تو ملا داد وفا، یہ تغافل ہے غزل کچھ تو ملا داد وفا، ہم تو سمجھے کہ جزا گر وہ سزا بھی دے گا۔ وجہ شادابی گلزار ہے، وجہ شادابی گلزار ہے باران بہار، صبر کر جس نے رلایا ہے ہنسا بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔